قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذبہ باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے وہ آبا ہوئے تمہارے اور تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو، منفقت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کچھ بڑی بات ہی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ اب ہم بلانا چاہیں گے ہماری پہلی مقررہ مہک رائمو کو کہ وہ آئیں اور مظلوم فلسطینی مسلمانوں کی آواز بنے۔ آپ سب کی بھرپور حوصلہ افزائی کے ساتھ مہک رائمو۔ Myself, Mehek Rahimu. Very thankful to give me this opportunity to share my words with you. Today, my topic is Free Gaza, Free Palestine. صدر علی وقار، فلسطین اور اس کی مظلومیت کی داستان، جس کا شور 75 برس سے انسانی تنظیموں کے کانوں تک تو نہ پہنچ سکا، لیکن جب ان کی درد بھری آہو کنار میرے کانوں تک پہنچی تو میرا دل چیخ چیخ کر رونے لگا۔ صدر علی وقار میں بیان نہیں کر سکتی کہ کیسے اسلام کے دشمن عناصر نے غزہ کے نہتے ہوئے مسلمانوں پر ظلم کی ایک نئی داستان رقم کی اور انہیں اشیاء خرد و نوش سے بھی محروم رکھا اور دیوار سے لگانے کی بھرپور کوشش کی جو اب تک جاری ہے۔ لیکن افسوس ان 57 مسلم ممالک کے حکمرانوں پر جو عیاشی کی زندگی میں مبتلا ہے۔ ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے۔ تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے، نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ لیکن افسوس فلسطین کے بچے روتے ہوئے پکارتے ہیں کہ کہاں ہے وہ جن کا سبق ہمیں کتابوں میں پڑھایا جاتا تھا، کہاں ہے وہ مسلمان جو ایک 10 پر حاوی تھا، کہاں ہے غوری، کہاں ہے فاتح، کیا اب کوئی غزنوی نہیں آئے گا؟ بیت المقدس کی دیواریں پکار رہی ہیں، کیا ہمیں بچانے اب کوئی ایوبی نہیں آ رہا؟ آواز آتی ہے، اب اسلام امن کا درس دیتا ہے، اب اسلام میں کوئی محمد بن قاسم پیدا نہیں ہوتا، اب اسلام کسی عبدالحمید کو جنم نہیں دیتا، اسلام امن کا درس دیتا ہے، اب اسلام میں کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں آتا، اسلام امن کا درس دیتا ہے، اب اسلام میں کوئی محمد بن زیاد ساحل پر کشتیاں نہیں چلاتا، اسلام امن کا درس دیتا ہے، اب کوئی پکارو صلاح الدین ایوبی کو کہ ایوبی اٹھ خبر سے اور حال دیکھ اپنی مسجد اقصی کا، ایوبی اٹھ خبر سے، اسلام کی بیٹیاں پکار رہی ہیں، تلواریں بیچ کر مسلح خرید لیے تم نے، بیٹیاں لٹتی رہی اور تم دعائیں کرتے رہے۔ آخر میں یہ سوال چھوڑے جا رہی ہوں کہ ہم نے ان مظلوم فلسطینیوں کے لیے فقط نعرہ بازیوں کے علاوہ کیا ہی کیا ہے؟ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان موت پر حق ہے۔ روز محشر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ہم کس منہ سے پیش ہوں گے جو ہمارے لیے ساری زندگی روتے رہے، آنسو بہاتے رہے؟ میرے غنیم نے مجھ کو پیام بھیجا ہے کہ حلقہ زند ہے میرے گرد لشکری اس کے، فصیل شہر کے ہر برج ہر مینار پر کما بدست ستادہ ہے عسکری اس کے،
سو شرط یہ ہے جو جاں کی اماہ چاہتے ہو تو اپنے لوح و قلم قتلگاہ میں رکھ دو، وگرنہ آپ کے نشانہ کمانداروں کا بس ایک تم ہو، سو غیرت کو سرے راہ میں رکھ دو۔ یہ شرط نامہ دیکھا تو ایلچی سے کہا، اسے خبر نہیں کہ تاریخ کیا سکھاتی ہے کہ رات جب کسی خورشید کو شہید کرے تو صبح ایک نیا سورج تراش لاتی ہے، تو صبح ایک نیا سورج تراش لاتی ہے۔ سو یہ جواب ہے میرا میرے عدو کے لیے کہ مجھ کو حرص کرم ہے نہ خوف خمیازہ، اسے ہے سطوت شمشیر پر گمنڈ بہت، اسے شکو ہے قلم کا نہیں اندازہ۔ میرا قلم نہیں کردار اس محافظ کا جو اپنے شہر کو محصور کر کے ناز کرے، میرا قلم نہیں کاسا کسی گداہ گر کا جو غاصبوں کو قصیدوں سے سرفراز کرے، میرا قلم نہیں اوزار اس نقب زند کا جو اپنے گھر ہی کی چھت میں شگاف ڈالتا ہے، میرا قلم نہیں تسبیح اس مبلغ کی جو بندگی کا بھی ہر دم حساب رکھتا ہے، میرا قلم تو عدالت میرے ضمیر کی ہے، میرا قلم تو امانت میرے لوگوں کی ہے، اسی لیے تو جو لکھا تپا کے جان لکھا، تبھی تو لوچ کما کا زباں تیر کی ہے، میں کٹ گروں کے سلامت رہوں، یقین ہے مجھے کہ یہ حسار ستم کوئی تو گرائے گا، تمام عمر کی ایزا نصیبیوں کی قسم، میرے قلم کا سفر رائے گا نہ جائے گا۔